وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی کو غدر مچانے والے آج نئے انداز کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے آرمی چیف اور ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ افواج کے خلاف کسی طور پر ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ بدقسمتی سے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج وہی نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ لمحہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہوگا، ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور بانی پی ٹی آئی عارف الوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کرنے کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ کابینہ نے ایس ای سی پی ایکٹ 1997 کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے نجکاری کمیشن بورڈ کے ارکان بڑھانے اور چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ تعینات کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو ایک چینل نے ایسا ماحول بنایا جیسے مارشل لاء لگنے والا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوئی ہوں۔ نیو یارک بار میں تقریب سے خطاب میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کاش عدالتیں 5 جولائی 1977 کو بھی کھلی ہوتی جب جنرل ضیاء نے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا تھا۔ The ARY, you see, I don't want to name them, they created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected prime minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the Constitution or not. اسی تقریب سے خطاب میں جسٹس اطہر من اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب انہوں نے ایک نوٹ لکھا تو ان کے 2 بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا۔ وہ ڈیٹا ایک سرکاری ادارے سے حاصل کیا گیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب میں کہنا تھا کہ میری بیوی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا، مگر یہ ایک جج کی آزمائش ہوتی ہے، یہ ججوں کی آزادی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ 2022 تک میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے وہ اچانک تبدیل ہو گئے۔ آج پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فائدہ اٹھایا۔ Only recently I wrote a note. The personal data of my 2 sons was put on the social media and obtained from a government organization. My wife, who has nothing to do with politics, and they had made up a documentary. Yes, those are challenges. But that is a test of a judge. That is a test of a judge's independence. But the wonderful thing is that those who used to propagate against me till 2022, things all of a sudden changed. They came on this side of the rostrum and the other side was then on this side. Today there is a different propaganda.
from those who benefited from Islamabad High Court when no other high court was giving relief. But that again is a test of a judge. That determines the people's confidence in a judge or a court. And a judge must not be afraid of criticism. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ بل آئندہ اجلاس تک مؤخر کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، کتنی تعداد بڑھانے کی تجاویز سامنے آئی ہے؟ جی، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا جو بل موو کیا تھا پی ٹی آئی کی سینیٹر فوزیہ ارشد نے کیا تھا، اور اس میں ججز کی تعداد چیف جسٹس کے علاوہ بڑھا کے 19 کرنے کی تجویز دی گئی تھی، یعنی چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 20 ہو۔ لیکن کمیٹی ارکان کا اتفاق اس چیز پر ہوا ہے کہ ابھی جو زیر التوا کیسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ آخر کتنے ججز لگانے کی ضرورت ہے۔ جو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تالر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے ہمیں 24 سے تعداد سپریم کورٹ کے ججز کی بھی زیادہ کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے جو زیر التوا کیسز ہیں ان کے مواد کے ساتھ جو ججز لگانے کی ریشو یا کیپیسٹی ہے اس کے حوالے سے وفاقی وزیر قانون سے ڈیٹا مانگا ہے۔ آئندہ جو کمیٹی اجلاس ہوگا اس میں وہ ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کتنی بڑھائی جائے۔ اس کے علاوہ کمیٹی اراکین میں سے جو پی ٹی آئی کے ہی اپنے سینیٹر ہیں حامد خان، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے کیسز کو جو طے کرنا ہے وہ انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہی کچھ ریفارمز لانا ہوں گے، جبکہ باقی جو کمیٹی اراکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کیسز کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، بوجھ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ججز کی بھی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے۔ کمیٹی کے اراکین میں جو دیگر اراکین ہیں ان سے بھی پوچھا گیا تو سب کی یہی رائے تھی کہ پہلے ڈیٹا آ جائے اس کے بعد یہ طے ہوگا۔ کمیٹی اجلاس کے دوران اعظم نذیر تالر جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تاریخ میں مختلف جگہوں پر مختلف ایکسپیریمنٹس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن ابھی مواد کا جائزہ لیتے ہوئے یہ طے کریں گے کہ آخر ججز کی تعداد کتنی بڑھانی ہے، تو یہ بل آئندہ اجلاس تک مؤخر کیا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا مریم۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اب تو خود عمران خان بھی تسلیم کر چکے کہ 9 مئی کی دہشت گردی کی کال انہوں نے دی تھی۔ جو جرم کرے اور اسے مان بھی لے تو پھر اسے سزا ملنی چاہیے۔ جہاں سے ان لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، یہ بات انہیں سمجھنی ہوگی۔ اگر ملک کا آئین اور قانون 9 مئی والوں پر لاگو نہیں ہوتا تو پھر ملک کے کسی بھی شہری پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہم نہ سمجھتے ہیں، ہم نہ چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگے۔ 14 ماہ پہلے جو آپ نے ذکر کیا اس میں 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تو اس کے اوپر ایک پورا انویسٹیگیشن کا پروسیس مکمل ہوا ہے، اور اس مکمل ہونے کے پروسیس کے بعد ایویڈنس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ میں ڈیجیٹل دہشت گرد بھی ہوں اور میں نے ہی یہ کال دی تھی اور میں ہی یہ سب، اور وہ ہر وقت کرتے رہے ہیں۔ مجھے تو کل پرسوں کی اعتراف جرم سے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ تو یہ جب اس نے قانون نے اپنا پورا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے ان کے جرم میں جو سزا، جو جرم بھی کرتا ہے اس کو مانتا بھی ہے، گناہ کرتا بھی ہے اس کو بھی مانتا ہے، اس کو سزا دیں۔ یہ جہاں سے ان 9 مئی کے مجرموں کو مل رہا ہے ریلیف، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اور اگر ان لوگوں پہ وہ ملک کا آئین اور قانون لاگو نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے کسی شہری پہ بھی ملک کا وہ آئین اور قانون لاگو نہیں ہوتا۔